TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین ممبران پارلیمنٹ نے ایوان کی پروسیجر کمیٹی کو گزشتہ ہفتے کے آخر میں آنٹیریو لبرل لیڈرشپ کنونشن میں دکھائی گئی ایک ویڈیو میں اسپیکر گریگ فریگس کی ظاہری شکل کا جائزہ لینے کے لیے ووٹ دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ممبران پارلیمنٹ نے ایوان کے طریقہ کار کی کمیٹی کو گزشتہ ہفتے کے آخر میں آنٹیریو لبرل لیڈرشپ کنونشن میں دکھائی گئی ایک ویڈیو میں اسپیکر گریگ فریگس کی ظاہری شکل کا جائزہ لینے کے لیے ووٹ دیا۔ ایک پارلیمانی کمیٹی اس بات کا تعین کرے گی کہ کیا اسپیکر گریگ فریگس کو سیاسی پارٹی کے کنونشن میں چلائے گئے ویڈیو پیغام کے لیے سزا دی جانی چاہیے۔ ہاؤس آف کامنز متفقہ طور پر طریقہ کار اور ہاؤس افیئر کمیٹی اس تنازع کا مطالعہ کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ کمیٹی اگلے 24 گھنٹوں میں میٹنگ کرے گی اور اس تنازع کو اولین ترجیح بنائے گی، جس کی رپورٹ ایوان میں تعطیلات سے ایک دن قبل پیش کی جائے گی۔ ویڈیو میں فریگس نے آنٹیریو کے سابق لبرل عبوری رہنما جان فریزر کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ ویڈیو اسپیکر کے دفتر میں ریکارڈ کی گئی جب فریگس اپنے اسپیکر کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ کنزرویٹو اور بلاک کیوبیکو دونوں کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فریگس مستعفی ہو جائیں کیونکہ ایک متعصبانہ تقریب میں اس کی موجودگی نے ان کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ پیر کو فریگس نے اس حقیقت کے لیے معذرت کی کہ یہ ویڈیو ایک متعصبانہ تقریب میں استعمال کی گئی تھی، لیکن اس نے برقرار رکھا کہ اس کا مقصد 30 سال سے زیادہ پرانے دوست کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ویڈیو ایک پارٹی کے دوران چلائی جائے گی۔ چاروں بڑی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کمیٹی اس معاملے کو دیکھے گی اور اگلے ہفتے کے آخر تک ایوان کو واپس رپورٹ کرے گی۔ فریگس کا کہنا تھا کہ استعفیٰ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اس کے بجائے کمیٹی کے عمل کو سامنے آنے دیں گے۔ سائبر جاسوس ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ غیر ملکی مخالفین اگلے وفاقی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے AI کو ہتھیار بنائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی سائبر جاسوس ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ غیر ملکی مخالفین اگلے وفاقی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے AI کو ہتھیار بنائیں گے۔ CSE کا کہنا ہے کہ ڈیپ فیکس بنانے کی صلاحیت ان کا پتہ لگانے کی صلاحیت سے زیادہ ہے۔ کینیڈا کی سائبر جاسوسی ایجنسی انتباہ کر رہی ہے کہ برے اداکار اگلے وفاقی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے مصنوعی ذہانت کے اوزار استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور یہ تعینات کی گئی ہر فریب دینے والی ڈیپ فیک ویڈیو کی شناخت نہیں کر سکے گی۔ کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سائبر تھریٹ رپورٹ میں یہ الرٹ جاری کیا۔ غیر ملکی سگنلز انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ بہت امکان ہے کہ غیر ملکی مخالفین یا ہیکٹیوسٹ کینیڈا کے اگلے وفاقی انتخابات سے قبل ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ غیر ملکی مخالفین اور ہیکٹیوسٹ ممکنہ طور پر اگلے 2 سالوں میں تخلیقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہتھیار بنا سکتے ہیں تاکہ سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کی تصویر کشی کرنے والی گہری جعلی ویڈیوز اور تصاویر بنائیں۔ ڈیپ فیکس جعلی ویڈیوز میں جو حقیقی طور پر ظاہر کرنے کے لیے ڈیجیٹل طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں کینیڈا میں ڈیپ فیکس کی کوئی خاص مثال نہیں دی گئی۔ ایجنسی سائبر سیکیورٹی پر کینیڈا کی بنیادی اتھارٹی نے متنبہ کیا کہ وہ شاید ڈیپ فیک ویڈیوز کے سراسر حجم میں سر فہرست نہیں رہ سکے گی جس کی توقع ہے۔ CSE نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ہم اس بات کا امکان رکھتے ہیں کہ ڈیپ فیکس بنانے کی صلاحیت ان کا پتہ لگانے کی ہماری صلاحیت سے زیادہ ہے۔ موجودہ عوامی طور پر دستیاب ڈیپ فیکس اور اصلی مواد کے درمیان قابل اعتماد طریقے سے فرق کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ڈیپ فیکس ڈیٹیکشن ماڈلز کی غیر موثریت اور جنریٹو AI کی بڑھتی ہوئی دستیابی کے پیش نظر یہ امکان ہے کہ جنریٹو AI کا استعمال کرتے ہوئے مہمات کو متاثر کر سکتے ہیں جن کا ہدف ووٹروں کو عام لوگوں کے ذریعے تیزی سے پتہ نہیں چلے گا۔ CSE نے کہا کہ پہلے ہی ہزاروں ڈیپ فیکس گردش میں ہیں جو سیاستدانوں کے ویڈیو کلپس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں برف باری کی پیشن گوئی کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں میں شہر کو درپیش آپریشن مسائل کے ساتھ موسم سرما کے لیے شہر کی تیاری کے حوالے سے ماہرین کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں برف باری کی پیشن گوئی کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں میں شہر کو درپیش آپریشن مسائل کے ساتھ موسم سرما کے لیے شہر کی تیاری کے حوالے سے ماہرین کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ٹورنٹو کی ڈپٹی میئر اور کونسلر جینیفر میک کیلوی نے کہا ہمارے پاس برف ہٹانے کے لیے ایک جامع منصوبہ ہے اور ہم جانے کے لیے تیار ہیں، جن کا کہنا ہے کہ برف کے آتے ہی شہر بھر کے تمام 1400 آلات چالو ہونے کے لیے تیار ہیں۔ شہر کا عملہ برف کے آپریشن کے لیے سال بھر کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور وہ موسم کی باریک بینی سے نگرانی کرتے ہیں اور جیسے ہی پیشن گوئی کی جاتی ہے جو دہلیز کو پہنچ جائے گی وہ تیار ہو جاتے ہیں اور کمانڈ سینٹرز کو فعال کر دیتے ہیں۔ شہری عملہ عام طور پر برف گرنے سے پہلے سڑکوں پر مائع نمکین پانی ڈالتا ہے اور پھر برف پڑنے پر نمکین ہونا شروع کر دیتا ہے جب تک
ایکسپریس ویز پر کم از کم 2.5 سینٹی میٹر برف، بڑی سڑکوں اور ٹرانزٹ راستوں پر 5 سینٹی میٹر اور رہائشی سڑکوں پر 8 سینٹی میٹر تک ہل نہیں چلایا جاتا، لیکن شہر نے حالیہ برسوں میں ٹھوکر کھائی ہے۔ سب سے پہلے جنوری 2022 میں آنے والے بڑے طوفان کے ساتھ پھر پچھلے سال کے دوران شکایات کا ایک طوفان آیا جب برف ہٹانے کی بات آئی، کیونکہ موسم سرما کی صفائی کی کارروائیوں پر بجٹ سے $26 ملین خرچ ہوئے۔ میک کیلوی نے وضاحت کی کہ شہر کا عملہ ایک انتہائی موسمی رد عمل کا منصوبہ تیار کر رہا ہے اور وہ اس سال اس کی پائلٹ اور جانچ کریں گے تاکہ ہم ان بڑے طوفانوں کے لیے تیار ہو سکیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے تحت ہمیں ان بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر کے پاس اپنی ویب سائٹ پر ریئل ٹائم فلو 2 کا نقشہ موجود ہے تاکہ یہ معلوم کرنے میں مدد ملے کہ سڑکوں کو کب نمکین کیا گیا اور تمام ٹرکوں پر GPS سینسر لگانے کے ساتھ حل چلا دیا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، حملوں میں 9 سے زائد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، حملوں میں 9 سے زائد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں بھی بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک اسرائیلی حملوں میں 16,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 43,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رفح میں صہیونی فورسز کی جانب سے بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 9 سے زائد افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گاہ پر 3 دفعہ بم برسائے گئے۔ حملے کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ویڈیو بیان میں حماس کو دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں ہر جگہ موجود ہے۔ حماس کے سرکردہ رہنما یحییٰ سنوار کی رہائش گاہ تک پہنچ گئی۔ یحییٰ سنوار کو جلد ڈھونڈ لیں گے۔ قبل ازیں اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں فلسطینی اتھارٹی کبھی غزہ کی قیادت نہیں کر سکے گی۔ حماس کا خاتمہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ حماس کا خاتمہ اور غزہ سے دہشت گردی کو مٹا کر دم لیں گے۔ ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جرائم عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ کمشنر انسانی حقوق والکر ترک نے کہا کہ جنوبی غزہ میں کٹے پھٹے فلسطینیوں کو جمع کر کے بم برسائے جا رہے ہیں۔ امن کا واحد راستہ اسرائیل کے قبضے کے خاتمے میں ہے۔ والکر ترک کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے جرائم کو چھپانا چاہتا ہے، اسی لیے دورے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل حماس جنگ میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران 63 صحافی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 56 فلسطینی، 4 اسرائیلی اور 3 لبنانی شامل ہیں، جبکہ صحافیوں کے اہل خانہ کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح اسرائیل حماس جنگ میں 11 صحافی زخمی اور 3 لاپتہ ہیں، جبکہ 19 صحافی فرض کی انجام دہی کی پاداش میں اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں، جنہیں قانونی چارہ جوئی تک رسائی بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ نے یوکرین اور اسرائیل کے لیے مزید اربوں ڈالرز کی ہنگامی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے بیان کے مطابق یوکرین اور اسرائیل کی امداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 51 ووٹ پڑے، جبکہ 100 رکنی ایوان میں بل منظور ہونے کے لیے 60 ووٹ درکار تھے۔ رپورٹس کے مطابق سابق صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مند سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی بل کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے اسرائیلی فوجی کارروائی کو غیر انسانی عمل بھی قرار دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 110 ارب ڈالرز کے امدادی بل میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے لیے 14 ارب ڈالرز مختص تھے۔ مودی سرکار کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ امریکی سرزمین پر علیحدگی پسند سکھ کی سازش پکڑے جانے پر امریکی حکام نئی دہلی پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مودی سرکار کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ امریکی سرزمین پر علیحدگی پسند سکھ کی سازش پکڑے جانے پر امریکی حکام نئی دہلی پہنچ گئے۔ وفد نے امریکی سرزمین پر سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش پکڑے جانے پر بھارتی حکومت کی تفتیش کے وعدے کی پاسداری سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر کی قیادت میں امریکی وفد نے خالصان رہنما قتل سازش کے سلسلے میں بھارت کا دورہ کیا ہے۔ امریکی وفد کو سکھ رہنما قتل سازش کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے تفتیشی پینل سے بھی متعارف کرایا گیا، جو قتل سازش میں ملوث ذمہ داروں کی نشاندہی اور انہیں سزا دلوانے کا مجاز ہوگا۔ جان فائنر کی قیادت میں امریکی وفد نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوول سے بھی ملاقات کی۔ سکھ رہنما قتل سازش کیس میں ایک بھارتی شہری پر امریکہ میں فرد جرم بھی عائد کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرپت پنت سنگھ کے قتل کی کوشش کو بروقت ناکام بنا دیا تھا۔
اس قتل سازش میں ایک بھارتی اہلکار کا بھی نام سامنے آیا تھا، جس پر مودی سرکار نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اس قتل کی سازش سے ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تاہم اس حوالے سے تفتیش سست روی کا شکار ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔